اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ. روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے بعشر امثالها الى 700 ضعف، 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ابن آدم کے اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس امت کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صفت عطا کی ہے کہ ہم کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتے ہیں نا، اگر پچھلی امتوں کو اس ایک عمل کے بدلے میں ایک نیکی ملتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے صدقے ہمیں ایک عمل کے بدلے میں ایک نیکی نہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. عام دنوں میں ایک عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک میں ایک عمل کے بدلے میں 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے. اگر کوئی عام عمل کرتے ہیں نا، نفلی نماز ادا کرتے ہیں تو ہم بظاہری طور پر ایک نفل ادا کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ امتیازی خصوصیت عطا کی ہے اس امت کو کہ ایک نفل پڑھنے والا نفل ایک پڑھتا ہے لیکن نامہ اعمال کے اندر 70 نفلوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور وہ نفل ادا کرے تو اس کو نامہ اعمال کے اندر فرضوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور پھر فرمایا اگر اس کی نیت اور زیادہ خالص ہو، نیت اور زیادہ خالص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور زیادہ شامل حال ہو تو یہ 700 گنا سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے. پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس عمل کے بدلے میں جو انعام ہے اس کو کتنا زیادہ بڑھاتے ہیں. آگے فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قانون بیان کیا گیا ہے نا کہ عام دنوں میں ایک عمل کے بدلے میں 10، پھر رمضان میں 10 کے بدلے میں 70، پھر 70 سے 700 گنا، یہ عام دنوں کی بات ہے. اور جو بات روزے کی ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں خود ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں.
یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے کہ میں اس کو روزے کے بدلے میں کیا عطا کرتا ہوں، روزے کے بدلے میں کیا عطا کرتا ہوں، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اور یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب اس کی مثال سمجھ لیں، وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کسی بادشاہ نے کہا اپنے وزیروں کو، آپ کو جو جو چیز چاہیے میری بادشاہت کے اندر آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ کسی وزیر نے سونے کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے سواریوں کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے اس کے مختلف اشیاء کے اوپر ہاتھ رکھا، لیکن ایک بڑا سمجھدار وزیر تھا، اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ بادشاہ میرا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ تو نے میرے اوپر کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ اس وزیر نے کہا کہ اگر بادشاہ میرا ہے تو بادشاہ کی ساری بادشاہت بھی میری ہے، میں نے اس لیے ہاتھ ہی آپ کے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جن کی آسمانوں اور زمینوں کے اوپر بادشاہت ہے، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اب خود ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو اور کیا چاہیے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں کہ روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور جزا اس کی میں خود ہوں؟ حضور نے فرمایا یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، جو ظاہری اس کی خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، ان کو ترک کر دیتا ہے۔ وَطَعَامَهُ، کھانے پینے کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ہم کھانا پینا کس کے لیے چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کھانا کھانا تو جائز حلال ہے، جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی روزہ دار چھوڑ دیتا ہے۔ عام دنوں میں سحری سے پہلے جو چیز حلال ہے، سحری کے بعد ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ افطاری تک اس کو کھانا پینا ہم حرام سمجھتے ہیں۔ اب اس کو کھانا نہیں ہے، اگر کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے اور یہ اپنے کھانے پینے کو بھی ترک کرتا ہے۔ آگے فرمایا فرحتانی فرحت عند فطری، اب روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ کون سی دو خوشخبریاں ہیں؟ فرحت عند فطری، ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا، افطاری کا وقت آ گیا، خوشخبری ہے، جتنا بھی زیادہ روزہ لگا ہو، یعنی کہ افطاری کا وقت آنا ہی آنا ہے، یہ ایک خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور دوسری خوشخبری کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ دوسری خوشخبری فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشخبری اس کی یہ ہے کل مرنے کے بعد جب اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی۔ جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں نا، احادیث مبارکہ روایات اٹھا کے دیکھ لیں، محدثین نے لکھا ہے جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، محلات، باغات، جتنی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے جنتی آدمی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ خو بخو، رو برو اپنے مالک حقیقی سے بندہ ملاقات کر رہا ہوگا، ہے جس کے سامنے ساری زندگی سجدے کرتا رہا، جس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا رہا، جس کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرتا رہا، آج اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہے، آج اس کی زیارت کر رہا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس آدمی کی جس کو جنت میں کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ دنیا کے اندر بندہ سب سے زیادہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ہم سب سے زیادہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔
اور جنت میں سب سے زیادہ نزدیک اور خوش اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اللہ اپنی ملاقات و زیارت کا شرف حاصل فرمائے۔ اب آگے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک و مولا سے ملاقات اور زیارت کے وقت۔ اور فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے اطیب عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی سے محبت ہو جائے اور وہ محبوب، ہم اپنے محبوب کی جو سب سے اچھی چیز ہو ہم اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو اچھی چیز ہو نا، اچھی صفات، اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ دار تیرے منہ سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تیرے معدے کی جو بدبو باہر آ رہی ہے، بظاہری طور پر لوگ اس کو بدبو سمجھتے ہیں، لیکن میں اللہ جو مالک الملک ہوں مجھے یہ خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے نکلنے والی بدبو کو اتنا زیادہ محبوب سمجھ رہا ہے اور بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈال ہے۔ یہ کس کے لیے؟ دو طرح سے، ایک تو روزہ ڈال ہے دنیا کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر ایک روزہ ڈال ہے، اور ایک آخرت کے اندر۔ دنیا کے جو اندر ہمارے معاملات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہم اس کو ڈال سمجھیں، اور ایک آخرت کے اندر جب جہنم والوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس وقت جہنم سے بچانے کے لیے یہ روزہ ڈال ہوگی۔ یہ روزہ ہمیں جہنم اور آگ سے بچانے کے لیے ڈال ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، یہ ہمارے لیے جو عمل کی بات ہے جس پر اب ہم عمل کر سکتے ہیں۔ روزہ تو ہم سب الحمدللہ رکھتے ہیں، اور آخرت کے اندر جو معاملات ہیں، فضائل ہم نے سن لیے۔ اب یہ جو حدیث کا ٹکڑا بیان کرنے لگا ہوں، اس کے اندر وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو روزہ رکھ کے ہم نے کرنی ہیں، وہ کام جو ہم کو روزہ رکھ کے کرنے چاہیے، اور وہ کام جو روزہ رکھ کے ہم کو نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے فَلَا يَرْفَسُ وَلَا يَصْخَبْ، کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ بکے۔ یہ حدیث کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ نہ بکے، یہ الفاظ فحش باتیں اور بیہودہ نہ بکے، اپنی زبان پر ایسے الفاظ کو نہ لے کے آئے جن سے انسان کی فحش گوئی ثابت ہو رہی ہو، بیہودہ باتیں ثابت ہو رہی ہوں۔ بس اوقات جب دوست جمع ہوتے ہیں تو مذاق اس طرح کے شروع کر دیتے ہیں جو عام دنوں میں مذاق کرتے ہیں، اور بیہودہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، فحش گوئی شروع کر دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں فحش باتوں سے اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ آگے فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں آدمی ہمارے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب ہماری مجبوری ہے نا جی اس کو جواب دینا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا بھی حال بتا دیا۔ حضور نے فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اور اگر کوئی دوسرا آپ کو گالی گلوچ تک دے، آپ کو روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرے آپ کے ساتھ، یا آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں۔ کون سی بات ہے؟ حضور نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَأٌ صَائِمٌ، آپ کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو
تو اس لیے روزے کی حالت میں گالی دینے سے پرہیز کریں، زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کریں، فحش باتیں کرنے سے پرہیز کریں، بیہودہ باتیں کرنے سے پرہیز کریں، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں وہ الفاظ دہرائیں جو الفاظ حضور نے فرمائے ہیں، جو الفاظ دہرانے کا ہمیں حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیں انی امرؤ صائم، کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں روزے کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضائل و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟